السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بڑی ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی سنانے لگی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک غریب چڑیا اور رمضان کا چاند۔ یہ بڑی مزیدار کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں رمضان کی مزے کی کہانیاں سناتی رہوں گی۔ سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو میں سناؤں گی ایک غریب چڑیا اور رمضان کا چاند۔ دوستوں، کسی جنگل میں ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا رہتی تھی جو کہ اللہ کا ذکر کرتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اتنی غریب تھی کہ وہ رمضان کے لیے کوئی تیاری نہیں کر پائی تھی۔ نہ اس کے گھر میں افطار کے لیے کچھ تھا، نہ اس کے گھر میں سحر کے لیے کچھ تھا، لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ روز کیا کرتی تھی اور رب کا شکر ادا کرتی تھی اور اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکالے گا۔ یا اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں رمضان کے روزے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح سے بھروں گی؟ وہ سحر میں کیا کھائیں گے؟ افطار کے لیے کیا کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس طرح سے پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غریب چڑیا کی دعا سن لی اور اس کے لیے رمضان کی چیزوں کا انتظام کیا۔ یوں چڑیا اڑتی اڑتی کھانا تلاش کرتی کرتی رزق کی تلاش میں گئی۔ وہاں پر اس کو ایک کھیت نظر آیا۔ اس کھیت میں بہت سارا اناج اگا ہوا تھا اور کچھ اناج جو تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا، جیسے کہ پتوں سے جھڑ جاتے ہیں دانے اور نیچے گر جاتے ہیں۔ اس چڑیا نے وہ دانے ایک ایک دو دو کر اپنی چونچ میں اکٹھے کیے اور اڑتی ہوئی واپس اپنے گھر کی طرف آئی۔ وہ دانے اس نے اپنے گھر میں لا کر جمع کیے۔ اس طرح وہ دوبارہ گئی، کچھ اور دانے لے کر آئی اور پھر اور جمع کیے۔ اس طرح سے اس نے کافی سارا اناج اپنے گھر میں جمع کر لیا اور اس نے جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ جی، رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا، میں پریشان تھی کہ میں اور میرے بچے روزہ کس طرح سے رکھیں گے، لیکن یا اللہ تو نے مجھے اس آزمائش سے نکالا۔ تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اور میرے بچوں کے لیے یہ اناج دیا۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے۔ تو یوں چڑیا کا جو ہے وہ سارا معاملہ حل ہو گیا۔ تو بچوں، اگر آپ لوگوں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اس کی عبادت کریں اور رمضان کی خوشیاں ایک دوسرے میں بانٹیں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔